ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے جس میں ہمارے لیے درس بھی ہے اور کچھ اہم چیزیں بھی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا۔ آپ امیر المومنین تھے، مسلمانوں کے حکمران تھے اور ملک کے اندر قحط پڑ گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قحط کے زمانے میں قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں لذیذ کھانا اور گھی والا کھانا تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میری رعایا یعنی میرے ملک کے لوگوں کو وہی کھانا دستیاب نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک عرصے تک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی لذیذ کھانا نہ کھایا۔ یہ بیسیکلی اسلامی سوچ ہے، یہ ایک سچے مومن کی سوچ ہے کہ وہ دوسروں کا بھلا چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حوالے سے بڑے خوبصورت فرامین ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ جو واقعہ اور حدیث مبارکہ عرض کی ہے، اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے، جیسا کہ ہم نے اکثریت جانتی ہے۔ کورونا وائرس سے جو اس میں جو احتیاطیں ہیں وہ یہ ہیں کہ چہرے کے اوپر ماسک رکھا جائے۔ ماسک ہماری مارکیٹ میں، ہمارے یہاں کراچی میں اور دیگر شہروں میں اس کا جو پیکٹ ہے یہ 250 روپے کا 200 روپے کا ملتا تھا، لیکن جیسے ہی یہ مرض پھیلا، بلکہ پھیلا نہیں، صرف اس کی اطلاع آئی کہ ہمارے ملک کے اندر یہ مرض پھیل سکتا ہے یا چند ایک مریض سامنے آئے اور ماسک کی ضرورت لوگوں کو پڑے گی، تو نفع کمانے کے لالچ میں دکانداروں نے یہ کیا کہ وہ 200-250 روپے والا پیکٹ جو ہے وہ 1800 روپے، 2000 اور 2500 روپے کے اندر بیچنا شروع کر دیا۔ افسوس کہ احساس ہمارے لوگوں کے دلوں سے کیسا ختم ہو چکا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں کوئی شخص تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو کیا آپ اپنے لیے یہی پسند کرتے ہیں کہ جب آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو دکاندار آپ کو 10 گنا مہنگا کر کے چیز دے، 15 گنا مہنگی کر کے چیز دے، 20 گنا مہنگی کر کے چیز دے؟ ایسا نہ کریں، ہمارے دین کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ اگر ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے، اپنے وطن کے لوگوں کی مدد کریں گے، تو اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو تکلیف میں ڈال کے، تنگی میں ڈال کے ہم سکھ میں آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم دوسروں کو تنگی میں ڈالیں گے تو خود بھی تنگی میں پڑ جائیں گے، اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ یاد رکھیں، یہ تھوڑا بہت نفع اس کی خاطر ہم لوگوں کو تنگ کر دیں، پریشان کر دیں، یہ رویہ اسلامی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے اور اخلاقی اعتبار سے غلط ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارک یاد رکھیں اور آپ یقین کیجئے، آپ اس پہ عمل کریں، آپ اس مرض سے محفوظ رہیں گے جس کے اندر آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو ہم دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس طرح کے کسی موقع پہ، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو محفوظ رکھے اس طرح کی بیماری سے اور وبا سے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے تنگی پیدا کریں،
ماسک بیچنے میں، دوائی بیچنے میں، ویکسین کے اندر اور چیزوں کے اندر ہم دوسروں کے لیے تنگی پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا کے اسی مصیبت کے اندر اور اسی بیماری میں ڈال دے جس کے اندر ہم لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنی دنیا کا بھی سوچیں اور اس سے زیادہ اپنی آخرت کا بھی سوچیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچے مسلمان والے اخلاق عطا فرمائے، جیسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ قوم مشکل میں آئی، آپ نے خود بھی لذیذ کھانا چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اسلامی سوچ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔